اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر۔ ناظرین محترم، سلسلہ فہم قرآن میں آپ کا میزبان محمد اسد قادری آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، تو آج انتہائی خوبصورت آیت کے ساتھ آپ تمام حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پاری کے اندر ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ میلاد مصطفیٰ کو اتنی صراحت کے ساتھ قرآن میں بیان نہیں کیا گیا جتنی صراحت کے ساتھ معراج کے واقعے کو رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ پہلا لفظ ہی رب نے سبحان استعمال فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات۔ اگر کسی بندے کی بات ہوتی کہ کوئی بندہ لے کر چلا گیا تو انسان سوچتا کہ یہ تو ممکن نہیں کہ اتنے مختصر سے وقت کے اندر کوئی بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصی جائے، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، پھر لامکاں، پھر رب کا دیدار کر کر واپس آ جانا، یہ امپاسبل سی بات ہے۔ تو رب نے اس وہم کو ہی دور کر دیا اور بڑی خوبصورت انداز سے آیت کا ابتدا فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات۔ اگر بات بندے کی ہوتی تو یہ شبہ آتا۔ رب نے فرمایا کہ بات بندوں کی نہیں ہے، بات رب کائنات کی ہے۔ رب کائنات نے اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی ہے۔ تو آج اسی آیت کے حوالے سے ہم مزید علامہ صاحب سے بھی جانیں گے۔ میں علامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ سلسلے کا آغاز جس طرح سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے آپ فرماتے ہیں، آپ آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی لارب کتاب سے اس سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور آج کی اس ٹرانسمیشن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد کے مشہور و معروف ثناء ثانی الحاج خورشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدنان قادری صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا اظہار کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کوئی سلیقہ ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے
کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے اعلان ہے، سب تمہارا کرم ہے آقا، سب تمہارا کرم ہے آقا، اور عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی خطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی خطا کی قسمت، میں کرم کے کہاں تھا قابل، میں کرم کے کہاں تھا قابل، میں کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی پروری ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے عدنان قادری صاحب۔ میں سوالات کی جانب چلتا ہوں، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی آپ تمام احباب کی بارگاہ کے اندر خدمت کے اندر ایک آیت مبارکہ پیش کی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ تو چونکہ معراج کا واقعہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، تو علامہ صاحب سے بھی اس پر ہم کچھ گفتگو جان لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ جیسے کہ ماشاءاللہ آپ نے ابتدا میں ہی سبحان کی تھوڑی سی ڈیفینیشن بیان فرما دی کہ پاک ہے وہ ذات۔ اچھا، اللہ رب العزت نے جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ کلام کی ابتدا اپنی ایک صفت سے بیان کی ہے، سبحان اللہ۔ سبحان۔ وہ صفت کیا ہے کہ جو چیز آسان کر رہا ہوں، بالکل آسان، جو چیز آپ کے اور میرے لیے ناممکن ہوتی ہے، بالکل 100% ناممکن ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک وہ ممکن ہے۔ تو پاک ہے وہ ذات، میں اس کو ڈیفائن کر رہا ہوں ایک آسان اردو میں کہ جو چیز آپ کے اور میرے لیے ناممکن ہو وہ اللہ کے لیے ممکن ہے۔ میرے لیے کیا ناممکن ہے کہ میں ایک رات میں یہاں سے لے کر 200 کلومیٹر کا سفر ایک چند لمحوں میں جانا اور چند لمحوں میں آنا میں نہیں کر سکتا، چند لمحوں کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اب اللہ کی بات آ جائے تو اللہ فرماتا ہے وہ ذات اس چیز سے پاک ہے کہ جو تیری قدرت ہے، کہ تیری قدرت میں یہ بات شامل ہے کہ تو کچھ کام کر سکتا ہے اور نہیں کر سکتا، لیکن رب کی قدرت میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ، یہ بات شامل ہے کہ وہ ایک لمحے میں یہاں سے وہاں لے جا بھی سکتا، وہاں سے یہاں لا بھی سکتا۔ تو میں بالکل آسان
اس کو میں نے ڈیفائن کر دیا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب سوال یہ ہے کہ آیت میں عبد کا ذکر ہے۔ آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں درس نظامی کے، آپ کا لاسٹ ایئر چل رہا ہے ماشاءاللہ، آپ نے بھی کافی سارا پڑھا ہوگا۔ عین با دال کا مطلب ہوتا ہے بندہ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ تو اللہ کے رسول بھی تو تھے، ہم صرف بندے ہیں، نہ نبی نہ رسول، ہم تو ولی بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندے ہونے کے ساتھ رسول بھی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے رسول کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی تک؟ رسول کا ذکر نہیں فرمایا، نبی کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ عبد کا ذکر فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ عبد اور رسول میں فرق سمجھ لیا جائے تو بندہ اس آیت سے لطف اندوز ہو جاتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، لقد جاءکم رسول، تحقیق تمہارے پاس تشریف لائے رب کی طرف سے۔ بندہ جو ہوتا ہے وہ یہاں سے اللہ کی طرف جاتا ہے، آتا نہیں ہے۔ تو علماء نے فرمایا یہ رات وہاں سے آنے کی نہیں تھی، بلکہ حبیب کا محبوب کی بارگاہ میں جانے کی رات تھی۔ اس لیے یہاں پر رسول یا نبی کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے کر کے چلا گیا۔ اچھا پھر عبد سے مجھے بندہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آگے جو ہی ہے، حاضر ہی، آپ قرآن اٹھاتے ہیں آیت پڑھتے ہیں عبد ہی، یہ ہاں کا یہاں پہ کیا کام ہے کہ ہاں کا ذکر کیوں فرمایا؟ عبد سے بندہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن ہاں کا ترجمہ کیا بن رہا ہے؟ اس کو میں اپنی عوام کو آسانی سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو بندے کو لے گیا ہے، بلکہ ہی کا ذکر فرما کے نسبت بھی ذکر کر دی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص محمد عربی کو لے کر کے گیا ہے۔ تو علماء فرماتے بندے تو رب کے لاکھوں ہزاروں ہوتے ہیں، لیکن کامل بندہ وہ ہوتا ہے جس کو رب کہے یہ ہمارا بندہ، یہ ہمارا بندہ ہے، یہ کامل بندگی ہے کہ اس کی بندگی اتنی کامل ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اب یہ ہمارا بندہ ہے۔ میں اس کی مثال دے رہا ہوں قرآن سے کہ زمانہ کہتا ہے کہ مولا ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم تجھے یاد کرتے ہیں، ہم تیرا ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ پورے زمانے کا ذکر تو قرآن میں نہیں کر رہا، لیکن چند لوگ ہیں جن کا ذکر فرماتا نحن اولیاؤکم، وہ بندہ خاص کے جو نفل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے نا، تو اللہ فرماتا ہے بندے اب صرف تو نہیں بلکہ تیرا رب بھی تیرے قریب ہو چکا ہے، تیرا رب بھی تیرا دوست ہے۔ اب تک تو تیرا دعوت تھا کہ مولا میں تیرا دوست بننا چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے کہا نحن اولیاؤکم، ہم نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا ہے۔ تو کامل بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے نسبت اللہ فرمائے کہ یہ ہمارا بندہ ایک کامل ہے، کہ جس کو ہم لے کر کے گئے راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی تک۔ پھر معراج کا واقعہ چونکہ عوام اہل سنت نے کثیر تعداد میں اس کو سنا ہے، ہمارے علماء اہل سنت اس کو بیان فرماتے ہیں۔ میں یہاں پر چند باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو ایک موقع پر حضرت جبریل نے فرمایا علیہ السلام نے کہ انزل فصلی ہا ہونا، حضور یہاں اتریے اور یہاں پر نماز پڑھیے۔ آقا اترے اور آقا نے نماز پڑھی۔ اب حضور نے پوچھا کہ اے جبریل یہ جگہ کون سی ہے؟ فرمایا حضور والا یہ جگہ مدینہ طیبہ ہے، کہ جہاں پر آپ نے رہنا ہے اور وہیں آپ کا قیام ہوگا قیامت تک۔ تو اب حضور فرماتے ہیں کہ میں سوار ہوا، پھر آگے چلا، پھر ایک مقام پر انہوں نے حضرت جبریل نے فرمایا حضور سے انزل فصلی ہا ہونا، یہاں بھی اتر جائیے، یہاں بھی نماز پڑھی۔ حضور نے وہاں بھی نماز پڑھی۔ پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ مدین ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا گیا، وہ زمین۔ پھر حضور فرماتے میں پھر سوار ہوا، پھر ایک جگہ پر اترے، پھر وہاں پہ میں نے نماز پڑھی۔ پھر پوچھا، انہوں نے کہا یہ کوہ طور سینا ہے۔ پھر فرمایا پھر ہم آگے بڑھے، پھر ایک جگہ پر اترے، نماز پڑھی۔ پھر پوچھا یہ کون سی جگہ؟ کہا یہ بیت لحم ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں یہ معراج کی رات جگہ جگہ حضور کا اترنا اور نماز پڑھنا، سجدہ شکر کرنا، یہ کس لیے تھا؟ تطبیق دیتے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اس تمام باتوں کو اگر جمع کیا جائے تو ساری بات کا لب لباب یہ نکلتا ہے کہ زمین مدینے کی ہو کہ مکے کی ہو، زمین مدین کی ہو، طور سینا ہو، بیت لحم ہو، پاکستان کی زمین ہو، ہندوستان کی زمین ہو، ساری دنیا میں
اللہ رب العزت نے ان کو بادشاہت اور حکومت عطا فرمائی ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے ان کو صرف مدینے مکے کا رسول بنا کر کے نہیں بھیجا, وما ارسلناک الا کافۃ للناس, بلکہ تمام لوگوں کی طرف اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے. اور تمام لوگوں سے مراد دنیا بھر کے تمام لوگ, ان تمام کی طرف اللہ نے ان کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے. تو معراج کی رات یہ مقام و مرتبہ بھی اللہ نے ان کا بیان فرمایا کہ جگہ جگہ نماز جب حضور نے پڑھی تو علماء نے تطبیق دیتے ہوئے فرمایا یہ دلیل تھی اس بات کی کہ اللہ رب العزت نے ان کو دو جہاں کی بادشاہت عطا فرمائی ہے. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مزید سفر چلتا رہا تو میرے آقا نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو خون کی ندی کے اندر تیر رہے ہیں اور ان کے منہ کے اندر بڑے بڑے پتھر ہیں. آقا نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا حضور یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں, جو سود لینے والے ہیں ان کی سزا ہیں. حضور فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا تو میں نے ان کی بھی سزائیں دیکھی کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے سروں پر ہتھوڑے مارے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ ہتھوڑے سے سر چکنا چور ہوتا ہے, پھر درست ہوتا ہے, پھر مارا جاتا ہے. فرمایا حضور والا یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض واجبات نماز چھوڑنے والے ہیں, فرض نماز چھوڑنے والے لوگ ہیں جن کی یہ سزا ہیں. حضور نے فرمایا میں نے انہیں بھی دیکھا ہے کہ جو بدبودار گوشت کی طرف دوڑ رہے ہیں اور پاک شفاف حلال گوشت کو چھوڑ کر اس کو کھا رہے ہیں. فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کے حرام کاری کرنے والے لوگ ہیں کہ جو حلال طریقے کو چھوڑ کر حرام کی طرف بڑھنے والے لوگ ہیں. تو یہ تمام باتیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمائی. تو میں اپنے ناظرین سے سامعین سے یہ بات کہوں گا کہ ہم جب علماء سے یا کسی خطیب سے یہ سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو بڑی باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور بڑا سبحان اللہ اور ماشاء اللہ نکلتا ہے جب آسمانوں کا ذکر ہوتا ہے. لیکن معراج کی رات حضور نے یہ بھی تو ذکر فرمایا نا کہ یہ ان لوگوں کی سزا ہے. تو ایک بندہ حضور سے محبت کرتا ہے, آقا کی معراج سے محبت کرتا ہے, لیکن کیا وہ حضور کے بتائے ہوئے جو حضور نے واقعات بیان کیے ہیں معراج کے ان واقعوں سے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے؟ معراج کا ذکر سن کے لطف اندوز سے ہو رہا ہے, لیکن معراج کے ذکر میں حضور نے یہ بھی تو ذکر فرمایا ہے کہ بے نمازی کی بھی یہ سزا ہے, سود خور کی یہ سزا ہے, حرام کاری میں جو مبتلا ہو جائے اس کی یہ سزا ہے. تو بندہ جہاں پر لطف اندوز ہو رہا ہے وہاں پر ان واقعات سے بھی سبق حاصل کرے کہ یہ واقعہ بھی اگر مجھ تک پہنچا ہے, یہ سزاؤں کی خبر بھی اگر مجھ تک پہنچی ہے تو یہ بھی رسول اللہ کی معراج کے ذریعے پہنچی ہے. تو یہ صحیح معنوں میں معراج سے محبت ہوتی ہے کہ کل معراج کے کل واقعات پر آپ کا ایمان ہو اور کل معراج کے کل واقعات پر آپ کا عمل بھی ہو. جس چیز کا حضور نے حکم دے دیا ہو اس پر عمل کرتے رہیں, جس سے بچنے کا حکم دے دیا اس سے اجتناب کرتے رہیں. اس طرح سے اگر کوئی حضور کی معراج سے محبت کرتا ہے, آقا کی میلاد سے محبت کرتا ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت سے محبت کرتا ہے اور وہ تمام تقاضے جو محبت کے تقاضوں سے پورا بھی کرتا ہے, تو اللہ اسے میلاد کا بھی فیضان عطا فرماتا ہے, معراج کا بھی فیضان عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بڑی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے جو ہے وہ آیت کے مفہوم کو بھی واضح کیا اور کچھ نکات بھی بیان فرمائے. جیسے کہ ابتدا میں علامہ صاحب نے کہا کہ لفظ رب نے ابتدا کی سبحان سے فرمائی, چونکہ سبحان کا معنی بھی علامہ صاحب نے بیان کیا کہ جو تیری اور میری قدرت میں نہ ہو وہ رب کر سکتا ہے. تو رب اس بات پر قادر ہے کہ اپنے بندہ خاص کو چند لمحے میں مختصر سے وقت کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر جا سکتا ہے, وہ اس بات پر قادر ہے. چونکہ آج سائنسی دور ہے, بہت سے لوگ آج ہماری عقل جو ہے وہ سائنس کی محتاج ہو چکی ہے. احادیث مبارکہ کی بات تو ہمیں دیر سے سمجھ میں آتی ہے, لیکن سائنس جو کہتی ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. تو یقیناً جو احباب مجھے دیکھ رہے ہیں, وہ اسٹوڈنٹس جن کا تعلق ہے وہ دیکھ رہے ہیں, تو ریلیٹیوٹی آف ٹائم آپ نے پڑھا ہوگا, تو اس حوالے سے بھی آپ کو بیان کرتا چلوں کہ 1400 سال کم و بیش پہلے اسلام نے جس واقعے کا ذکر فرمایا ہے, آج سائنس نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ اگر کوئی شخص اسپیس سے باہر چلا جائے تو وہاں کوئی ٹائم کی لمٹ نہیں رہتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ روشنی ہے, لائٹ ہے, لائٹ کے حوالے سے آپ تمام آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ پر سیکنڈ 30,000 یا 3,000 کلومیٹر کا سفر طے کر لیتی ہے. یہ جو لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بظاہر ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ لائٹ رکی ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے. ایک لائٹ کی ریز نکل رہی ہے,
وہ ختم ہو رہی ہے تو دوسری آ رہی ہے، اور یہ اتنی اسپیڈ میں یہ سارا پروسیس ہو رہا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ رکی ہوئی ہے۔ اگر آپ قرآن شریف کا مطالعہ کریں اور معراج کے واقعے کو پڑھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر براق پر کیا، اور براق جو ہے وہ برق کی جمع ہے، اور برق کہتے ہیں بجلی کو، اور یہ براق جمع ہے تو بہت ساری بجلیاں، تو جب دنیاوی بجلی کا یہ عالم ہے کہ وہ اتنا سفر طے کر سکتی ہے، تو اس براق کا عالم کیا ہوگا کہ جس کی نظر جس جگہ پڑتی ہے اس کا قدم بھی وہیں پر ہی ہوتا تھا۔ تو سائنس نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید نے جس واقعے کو پہلے ذکر فرما دیا۔ اور علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ رب ہمارا ہے، مزہ تو جب ہے کہ جب رب کہے یہ بندہ میرا ہے، یہ بندہ میرا ہے۔ اور یہاں سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس جو شبہ آ رہا ہے، جو وسوسہ آ رہا ہے، اس کو بھی دور فرما دیا۔ علامہ صاحب نے جسے ارشاد فرمایا عبد، رسول نہیں فرمایا، چونکہ حضور نے فرمایا کہ من انا نبی و آدم بین الماء والتین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا، من کان نبی و آدم بین الماء والتین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اگر رب یہاں پر نبی یا رسول کا لفظ استعمال فرماتا تو بعض یہ شبہ، یہ اعتراض اٹھ جاتا کہ جسم نے معراج نہیں کی بلکہ نبوت نے معراج کی ہے، روح نے معراج کی ہے، تو رب نے عبد کا لفظ استعمال فرمایا۔ عبد کہتے ہی اس کو ہے روح مال جسد، جس کی روح بھی ہو، جسم کے اندر موجود ہو، اس بندے کو عبد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس اعتراض کو بھی دور فرما دیا، فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اور ایک آخری بات، بڑی خوبصورت بات کسی نے لکھی کہ ہم جہاں شمالی علاقوں میں جاتے ہیں تو خوبصورت نظارے دیکھتے ہیں تو نظر نظاری کی تعریف کرتی ہے، لیکن یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی منظر نے نظر کی تعریف کری، منظر نے نظر کی تعریف کری کہ آنکھ جھپکتی بھی نہیں ہے اور حد سے تجاوز بھی نہیں کرتی ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، کہ ہاں آنکھ جو ہے وہ حد سے نہیں بڑھتی، حد سے تجاوز بھی نہیں کرتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا کہ منظر نے جو ہے وہ نظر کی تعریف کی ہے۔ علامہ میں اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو آسمانوں کا بھی سفر کیا ہے، لیکن قرآن مجید میں صرف مسجد اقصی کا ذکر ہے، اس حوالے سے بھی ناظرین کو بیان فرما دیں۔ دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید میں ذکر تو مسجد اقصی تک کا آیا ہے، لیکن چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، عرش معلیٰ، پھر لامکان، اقصی کا ذکر کیوں فرمایا اللہ رب العزت نے؟ اس لیے کیونکہ جب آقا واپس آئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو حضور نے اپنا واقعہ ان لوگوں میں بیان کرنا ہے جو کہ مکے کے بڑے بڑے جاہل اور بڑے بڑے سردار ہیں، ابو جہل، اسی طرح دیگر۔ تو ابو جہل تو اتنا بڑا جاہل تھا کہ اس نے حضور کی ہر بات کا انکار ہی کرنا تھا، تو اس بات کا بھی انکار کرنا تھا، اور جب وہ عام بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا تو یہ اس کی عقل کے مطابق ایک بہت بڑی بات تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آئے اور حضور نے فرمایا کہ میں مسجد حرم سے مسجد اقصی گیا، تو اقصی تک کا بیان اللہ نے قرآن میں اس نے بیان فرمایا کہ اقصی، مسجد اقصی ابو جہل نے بھی دیکھ رکھی تھی، دیگر کافرین نے بھی دیکھ رکھی تھی۔ میں اس سے ہٹ کر مثال بیان کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ داتا دربار پہ آپ کی حاضری ہو، آپ نے 2-3 دفعہ اس مزار کو دیکھا ہو، اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں اس کا نقشہ ہو، اور پھر آپ کی میری یہاں پہ حیدرآباد میں ملاقات ہو اور میں آپ سے یہ بات کہوں کہ اسد بھائی میں 5 منٹ میں گیا بھی اور آیا بھی، تو آپ مجھ سے کوئی اور سوال نہیں کریں گے، آپ یہ پوچھیں گے نہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیا نہیں ہے، ڈائریکٹ پوچھیں گے ٹھیک ہے مانا تم 5 منٹ میں گئے بھی اور آئے بھی، یہ بتاؤ داتا دربار دکھتا کیسا ہے، مزار کیسا ہے، اس کی مسجد تو بنی ہے وہ کیسی ہے، وضو خانہ کیسا ہے، نماز کس رخ پہ ادا ہوتی ہے، مزار کس نوعیت کا بنا ہوا ہے، لوگوں کی آمد و رفت کس طرح سے ہوتی ہے، انٹری گیٹ کیسا ہے، 100 سوالات آپ مجھ سے کرنا شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں دیکھ کر کے آیا ہوں، اس کا نقشہ میرے ذہن میں موجود ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم مسجد حرم سے مسجد اقصی لے کر کے گئے، کیونکہ اقصی ابو جہل نے بھی دیکھ رکھی تھی، دیگر کافرین نے بھی دیکھ رکھی تھی۔ تو جب آقا نے جیسے ہی ذکر کیا تو انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا، بتا دیجئے اس کے ستون کیسے ہیں، اس کا محراب کیسا ہے، اس کے در و دیوار کیسے ہیں۔ میں قربان وہ گئے تھے تو جواب دینے لگے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میں ان کو بتاتا رہا
کہ اس کے ستون ایسے ہیں، اس کے دیوار ایسے ہیں، اس کا محراب ایسا ہے. آقا فرماتے بتاتے بتاتے تھوڑا سا نقشہ مسجد اقصیٰ کا میرے ذہن سے نکلنے لگا تو میں نے اللہ سے دعا کیا ہے میرے رب تیرے نبی کے ذہن سے تھوڑا سا نقشہ نکل رہا ہے. میں کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر. ایمان تو ہے نا اس بات پر کہ جو رب راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ لے جا سکتا ہے وہ پل میں مسجد اقصیٰ اٹھا کر حرم میں بھی لا سکتا ہے. تو حرم میں لے کر کے آئے. اب آقا اپنی آنکھوں سے مسجد اقصیٰ دیکھتے رہے اور انہیں بتاتے رہے کہ تم پوچھتے چلے جاؤ میں تمہیں بتاتا چلا جاؤں گا. اور پھر بھی جب حضور نے سب بتا دیا تو تصدیق نہیں کی. لیکن جس نے تصدیق کی زمانے نے کہا کہ اس کو آج تک صدیق کہا جاتا ہے، قیامت تک صدیق کہا جاتا رہے گا. وجہ کیا بنی؟ اس نے کہا کہ ایک کافر تو نے تو یہ کہا کہ وہ مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ گئے، میں یہ کہتا ہوں وہ کہتے کہ وہ ساتوں آسمان پار کر گئے، ہم کہتے کہ انہوں نے سچ کہا ہے. وہ کہتے وہ سدرۃ المنتہا پہنچ گئے، ہم کہتے کہ سچ کہا. وہ کہتے کہ بیت المعمور چلے گئے، ہم پھر بھی کہتے سچ کہا. وہ کہتے لامکان چلے گئے، ہم پھر بھی کہتے سچ کہا. وہ کہتے ہم نے رب کو دیکھا اور دیکھ کر پھر پلٹ بھی آئے، ہم تب بھی کہتے کہ سچ کہا. تو جس نے انکار کیا زمانے نے اسے جاہل کہا، اور جس نے اقرار کر لیا زمانہ آج بھی صدیق کہتا ہے، قیامت تک صدیق کہتا رہے گا. تو شاعر فرماتے یہ تو کافروں کا عقیدہ تھا کہ جو مسجد حرم اور اقصیٰ کے جھگڑے میں رہ گئے. ہمارا عقیدہ کیا ہے میں اس شعر میں بیان کر رہا ہوں. سدرۃ المنتہا عرش و باغ ارم ہر جگہ پڑ چکے ہیں تمہارے قدم. اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے آقا آ جائیے. تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مسلک پر رہنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا بھی، اور جیسے کہ اسد بھائی نے آیت پڑھی کہ ما زاغ البصر وما طغی، دیکھا بھی کیسا ہے کہ آنکھ نہ جھپکتی ہے نہ آنکھ بند ہوتی ہے، آنکھ کھلی ہے بالکل، اور رب کا دیدار کیا ہے. تو بتاؤ نا جس آنکھوں میں رب کا نور ہو، نور الہی ہو، اللہ کے نور کو دیکھا نا، نور الہی جس آنکھوں میں ہو وہ آنکھیں پھر اگر کسی کے دل پر پڑ جائیں تو اس دل سے اس دل کے اندر جو منور، وہ جو دل منور ہوتا ہے نا وہ رسول اللہ کے وسیلے سے رب کے نور سے منور ہوتا ہے کہ رب کا نور ان کی آنکھوں کے اندر بسا ہوا ہے. حضور نے دیکھا نا ایک مرتبہ نہیں، قرآن کہتا ہے سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا دیکھا بھی ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ اپنے رب کا دیدار کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو بندہ، میں ایک بہت بڑا جواب دے رہا ہوں، جو بندہ انکار کرے نا کہ یار یہ پاسبل کیسے، کیوں؟ لا یدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی. اعتراض کرتے ہیں نا کہ آنکھ اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتی. تو دیکھیں ہم نے ادراک کی بات کب کی؟ ہم نے یہ کب کہا کہ اللہ کا پورا وجود حضور کی آنکھوں میں آ گیا ہے؟ ہم نے تو کہا نور الہی دیکھا ہے، اللہ کے نور کو دیکھا ہے. ہمارا کب یہ موقف کب تھا کہ اللہ کا مکمل وجود؟ ایسا پاسبل ہی نہیں، ممکن نہیں. یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے. تو اگر آپ اس آیت کو اس بات پر جو ہے وہ نافذ کر دو اور ہمارے ساری باتوں کو آپ رد کرتے چلے جاؤ کہ آپ کی اعلیٰ قسم کی بے وقوفی ہے، اور آپ کہو یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت موسیٰ کو بھی اللہ نے فرمایا تھا کہ تم دیکھ نہیں سکتے، ہمارا جلوہ برداشت نہیں کر سکتے، تو محمد عربی کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ جب رب نہ چاہے تو اللہ کہتا دیکھ نہیں سکتے، رب خود چاہے تو دیکھنے کی طاقت پہلے عطا فرماتا ہے پھر اپنا دیدار کرواتا ہے. سمجھ رہے بات؟ کہ جب اللہ نے چاہا نا تو اللہ پھر پہلے دیکھنے کی طاقت عطا فرمائے گا پھر اپنا دیدار کروائے گا. اور اب اگر آپ یہاں کہو کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو یہ تو قدرت الہی پر اعتراض ہے کہ آپ اللہ کی قدرت پر اعتراض کر رہے ہو. گویا کہ اللہ کسی کو طاقت نہیں عطا فرما سکتا، اتنی طاقت دے ہی نہیں سکتا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد. آپ اللہ کی قدرت پر اعتراض کر رہے ہو. اور یہ عقیدہ ہے آپ کا بھی ہمارا بھی کہ جو قرآن کی ایک آیت ایک لفظ کا بھی انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہوتا ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ معراج ماننا ہے کہ آپ نے دائرہ اسلام سے باہر ہونا ہے. تو بندہ اگر یہ فالتو کے سوالات میں الجھا رہے
تو جواب یہ ہے کہ اللہ نے طاقت عطا فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیدار بھی کہ اللہ ہم سب کو حضور کے معراج کا صدقہ عطا فرمائے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور آخر میں بڑی ہی خوبصورت ایک بات کی اور ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ بھی کیا، کیونکہ چونکہ قرآن کی نص سے ثابت ہے اور قرآن کی نص کا انکار کفر ہے. تو چونکہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی جو معراج ہے یہ نص قرآن سے ثابت ہے، تو یقیناً ہمیں اس پر ایمان لانا بھی چاہیے. ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی یہ رات جبریل امی سے پوچھا، اے جبریل بتاؤ تم نے تو جہاں دیکھا ہے یہ بتاؤ کبھی مجھ سے بھی دیکھا ہے؟ تو جبریل امی کہنے لگے، یا رسول اللہ میں نے تمام جہاں تو دیکھا لیکن آپ سا کسی کو نہ پایا. حضور نے فرمایا، جبریل کم امرت من السنین، اپنی عمر کو جو ہے وہ سالوں میں بیان کرو. ہاؤ اولڈ آر یو، کتنے سال کے ہو؟ تو جبریل امی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے پراپر تو یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ آسمان کے چوتھے حجاب نور میں ایک ستارہ 70,000 سال بعد چمکتا ہے، میں ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. تو حضور نے فرمایا، واللہ انا ذالک الکوکب، اے جبریل خدا کی قسم وہ ستارہ میں مصطفیٰ ہوں. اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جبریل مجھے اپنی ریئل کنڈیشن، اپنی حقیقت تو دکھا دو. تو جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ اگر آپ نے میری حقیقت دیکھنی ہے تو ذرا سدرہ پر آ جائیے. معراج کی رات حضور جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضور نے فرمایا، جبریل میں نے تم سے تقاضا رؤیت کیا تھا کہ تم مجھے اپنی حقیقت دکھاؤ گے، تو تم نے کہا کہ میں سدرۃ المنتہا پر دکھاؤں گا. اب وہ مقام آ گیا ہے، اب تم مجھے اپنی حقیقت اور اپنا اصلی چہرہ دکھاؤ. تو جبریل امین نے اپنے ساتوں پروں کو کھولا، حضور نے دیکھا. اب جبریل امین سے جب حضور نے یہ سوال کیا تو جبریل امین نے کہا، دس از دا گولڈن چانس، یہ اچھا موقع ہے میں بھی حضور سے یہ سوال کر لوں، اب آپ مجھے اپنی اصلی حقیقت دکھائیے. گویا جبریل یہ کہنا چاہ رہے ہیں اپنا بشریت کا لباس اتار کر نورانیت دکھا دیجیے. چونکہ معراج کا واقعہ تو آپ کثیر، جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی کہا، علماء اہل سنت سے سنتے ہی رہتے ہوں گے. یہ میں وہ بات بیان کر رہا ہوں کہ جو شاید ہی علماء کرام جس پر توجہ دلاتے ہو، کہ حضور نے فرمایا، اب جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی حقیقت دکھائیے. تو حضور نے فرمایا، جب میں نے تجھ سے تقاضا رؤیت کیا مجھے تیری حقیقت دیکھنی ہے تو تم نے کہا سدرہ پر آ جاؤ. اب تمہیں ذرا میری حقیقت دیکھنی ہے تو سدرہ سے آگے آ جاؤ، میری حقیقت دیکھنی ہے تو سدرہ سے آگے آ جاؤ. مولانا روم نے لکھا، فرماتے ہیں کہ اگر جبریل بال برابر بھی آگے چلے جاتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حقیقت جبریل کو دکھا دیتے تو جبریل قیامت تک گر کر بے ہوش ہو جاتے، قیامت تک گر کر بے ہوش ہو جاتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سے. حضرت نے اسی آپ کی بات پر کہ آپ نے بیان کیا نا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام مشرق بھی گئے مغرب بھی گئے، یہ پوری ایک روایت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی راویہ ہیں. اعلیٰ حضرت اس آپ کی پوری بات پر ایک شعر لکھتے ہیں، یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبزی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک بنا، یا تجھے یک بنا، یا ہمیں بھی مانگنے کو تیرا آستاں بتا، یا وہی رب جس نے تجھے کو ہمدن کرم بنایا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور علامہ صاحب آپ کے ذوق کے حوالے سے ایک بات یہاں پر یاد آ گئی، جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی کہا، میں اپنی گفتگو کے اندر علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جبریل حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب نے فرمایا لن ترانی، اگر اللہ چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں دکھا سکتا، اور رب چاہے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں، رب چاہے تو دکھانے پر بھی قادر ہے، جیسے کہ علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا. اور یہاں کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، چونکہ علامہ صاحب بھی موجود ہیں اور جو اہل علم حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ تمام حضرات اس بات سے واقف ہوں گے، جو علماء بالخصوص دیکھ رہے ہیں ان کی توجہ چاہوں گا. رب نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ماشاءاللہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ لن جو ہے وہ مستقبل کی ابدی نفی کے لیے آتا ہے. اس کا مطلب اے موسیٰ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، مستقبل میں کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. حالانکہ عام مومنین کو تو اللہ کا دیدار ہوگا، قیامت کے دن عام مومنین کو اللہ کا دیدار ہوگا. تو عام مومنین کو جب اللہ کا دیدار ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام تو پھر نبی ہیں، ان کو دیدار کیوں نہیں ہوگا؟ تو یہاں پر ایک سوال ہے، تو یہاں اس کا جواب دینا چاہوں گا.
چونکہ اگر جب کوئی ایسی سچویشن آتی ہے تو وہاں ہم کوئی تقدیری عبارت بھی مان لیتے ہیں، مقدر عبارت بھی مان لیتے ہیں. اگر مقدر عبارت ماننی ہے تو یہ مانو لن ترانی یا موسیٰ حتی یرانی محمد، اے موسیٰ تم مجھے اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے جب محمد عربی نہ دیکھ لیں. گویا کہ میرے حسن کا میرے جلوہ حسن کا افتتاح نگاہ محمد ہے، میرے جلوہ حسن کا افتتاح نگاہ محمد ہے. یقیناً اس حوالے سے کثیر گفتگو ہے جس کے لیے ہمیں یہ ٹرانسمیشن بہت چھوٹی ہے، یہ سلسلہ بہت چھوٹا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. میں آخر میں عدنان قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر اپنی عقیدتیں پیش کریں. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا. دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ. جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان نکلتی ہو تم سامنے آ جانا. دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا. دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، تمہیں شہر میں بھی کہہ دینا یہ میرا دیوانہ، میرے شہر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. بے خود کیے دیتے انداز حجابانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا. تیرے لیے تو دو چار قدم عرش بری ہے، تیرے لیے تو دو چار قدم عرش بری ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد اسد خان قادری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اور آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں H22 نیوز اور HMC اسلامک چینل پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.